ہم خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں ناول پڑھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا بلکہ گھر سے بوری اور توڑا اسکول لے کر جاتے تھے۔ ہم وہ نایاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا، جنہوں نے کھلیانوں کی رونق دیکھی۔ ہم وہ سادہ لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دیکھے۔ ہم وہ نایاب لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو عید کارڈ بھی لکھ کر بھیجے۔ ہم وہ سادہ لوگ ہیں جنہوں نے گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے۔ ہمارے جیسا تو کوئی نہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو سر پر سرسوں کا تیل انڈیل کر اور آنکھوں میں سرما لگا کر شادیوں میں جاتے تھے۔ ہم وہ ہیں جو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے اور گلے میں مفلر لٹکا کر خود کو بابو سمجھتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے۔ ہم وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پر آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جو گاؤں کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، اسکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب چھت پر سوتے تھے، اینٹوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی چارپائی ہو۔ سورج کے نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، ڈھیٹ بن کر پھر بھی سبھی سوئے رہتے تھے۔ وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیت گئے، چارپائیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔ بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوا کرتے تھے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ آپ سب کا بچپن کیسا تھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی یادیں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔